اسامہ بن لادن کی ہلاکت پر بات کرتے ہوئے تمام امریکی اہلکاروں نے یہی کہا ہے کہ اس کامیابی کا ایک اہم پہلو پاکستان کے قبائلی علاقوں میں کیے جانے والے امریکی ڈرون حملے ہیں، جن کی وجہ سے اسامہ بن لادن وزیرستان سے نکل کر کسی محفوظ شہر میں چھپنے کے لیے مجبور ہوا۔ حکومت پاکستان، ISI اور خود پاکستانی افواج کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی بھی امریکی حکام سے یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ یہ حملے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں غیر مؤثر ثابت ہو رہے ہیں، اس لیے انہیں روک دیا جائے۔ مگر امریکی CIA ان حملوں کو جاری رکھے ہوئے ہے اور سمجھتی ہے کہ ڈرون حملے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک اہم حکمت عملی ہیں۔ بروکنگز انسٹی ٹیوشن کے مائک اوہینلن سمیت واشنگٹن کے کچھ مبصرین کے مطابق یہ حقیقت سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں ڈرون حملے پاکستانی سرزمین سے حکومت کی مرضی اور ISI کے تعاون سے کیے جاتے تھے۔ حال ہی میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں پیدا ہونے والی کشیدگی کے باعث امریکہ کی طرف سے ان حملوں میں ISI کا کردار ختم کر دیا گیا ہے، جس کے باعث بے گناہ شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ مائیکل اوہینلن کہتے ہیں کہ ڈرون حملے ایک مشکل بن چکے ہیں۔ پاکستان کے عوام اور سیاسی رہنماؤں کو یہ پسند نہیں کہ کوئی اور ریاست ان کی سرحدوں کو پار کرے، حالانکہ اس بارے میں اس سے زیادہ مشاورت ہوتی رہی ہے جتنی ہم کبھی کبھار تسلیم کرتے ہیں، اور پاکستانی ان حملوں کو پہلے اس سے زیادہ نظر انداز کرتے رہے ہیں جتنا اب وہ کرنے کو تیار ہیں۔ جبکہ پاکستان نے سرکاری طور پر اس قسم کے تبصروں کو رد کیا ہے کہ ڈرون حملے اس کی مرضی سے کیے جا رہے ہیں۔ اوہینلن یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ امریکی ڈرون ہیں جو پاکستانی سرزمین پر لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں، اور پاکستان کا احتجاج بھی سمجھ میں آتا ہے، مگر پاکستانی عوام کو امریکی نقطہ نظر بھی سمجھنا چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین سے بہت سے لوگ افغانستان جا کر امریکیوں کو ہلاک کرتے ہیں، ہمارے بہت سے لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور پاکستان کے بھی بہت سے لوگ ہلاک ہوئے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کے درد کا اندازہ لگانے کے قابل ہونا چاہیے۔ اس وقت افغانستان پر حملے کرنے والے بہت سے دہشت گردوں کی پناہ گاہیں پاکستانی سرزمین پر ہیں۔ باب بیئر سابق CIA اہلکار ہیں۔ وہ ڈرون حملوں کی مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ CIA کی طرف سے معلومات کا تبادلہ نہ کرنے کے باعث ڈرون حملوں کا معاملہ مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ قبائلی علاقوں میں ہلاک کیے جانے والے لوگ کون ہیں۔ 2010 میں 581 افراد ڈرون حملوں میں ہلاک کیے گئے، جبکہ ان میں سے صرف 2 لوگ پہلے سے دہشت گردوں کی فہرست میں شامل تھے۔ تو وہ کون ہیں جنہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں؟ کیا وہ طالبان ہیں؟ طالبان کیا ہیں؟ کیا وہ جرائم پیشہ افراد ہیں؟ کیونکہ طالبان کے بہت سے گروہ ہیں تو بہت سی چیزیں واضح نہیں ہیں۔ باب بیئر کے مطابق ایک مسئلہ امریکی انٹیلیجنس اداروں کا بھی ہے جو مختلف شکلوں میں پاکستان میں موجود ہیں، اور ان میں سے بہت سے ادارے ایک دوسرے سے معلومات کا تبادلہ نہیں کرتے۔ مائیکل اوہینلن کہتے ہیں کہ پاکستان کی مرضی کے بغیر امریکہ ڈرون حملے جاری نہیں رکھ سکتا۔ پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن جماعتیں تو یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ڈرون حملوں کو روک دیا جائے، مگر واشنگٹن میں موجود ان حملوں کے حمایتی مبصرین کا کہنا ہے کہ اسامہ بن لادن کی پاکستان میں ہلاکت نے اس رائے کو مزید پختہ کر دیا ہے کہ القاعدہ کی لیڈرشپ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں موجود ہے اور انہیں ہلاک کرنے کے لیے ڈرون حملے ایک مؤثر ہتھیار ہیں۔ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔